اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ حصہ 6، حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں اور اس کو واضح فرمایا، تو جس انسان نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اس برائی کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ فائدہ: جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمائیں اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو الہام کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اور سچیت کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کی اس ویاپک رحم کا بیان ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور قیامت والے دن بھی فرمائیں گے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلے امتوں میں سے 3 انسان تھے جو ایک ساتھ سفر پر نکلے یہاں تک کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزرنے کے لیے وہ ایک خو میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے اس گفا کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس مصیبت سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے صد کرموں یعنی اچھے کاموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اچھے کام کے حوالوں سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان سے پہلے میں بچوں کو اور غلاموں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن پیڑوں کی تلاش میں میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اپنے بچوں اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرانے کھڑا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس گفا کو منہ میں بند کر دیے گئے ہیں، جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس میں ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے انسان نے دعا کی، یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں اس سے اتنی سخت محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک بار اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اقال یعنی قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس شرط پر اسے 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ چلے، چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا اور میرے قابو میں آ گئی، دوسری روایت میں الفاظ بھی ہیں، جب میں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناخ مت توڑ، اور میں اس سے دور ہو گیا، اسے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ مصیبت ہم سے دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بنا چلا گیا۔
میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ اس سے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری ادا کر۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری مزدوری کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میرے اصرار کرنے پر وہ سارا مال لے گیا، اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنس گئے ہیں دور کر دیجیے۔ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور گفا کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ فائدہ: معلوم یہ ہوا کہ اچھے کاموں کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، پھر بھی کسی کی ذات کا وسیلہ بنانا ایک بدعتی عمل ہے جس سے بچا جائے، کیونکہ ایک تو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، دوسرا یہ پرانے زمانے کے بزرگوں کے خلاف ہے، دوسرا ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دی جائے یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی، تیسرا اللہ سے ڈر سے گناہ سے رک جانا نہایت ہی اچھا اور افضل عمل ہے، چوتھا مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جس کا حق رہ گیا ہو اسے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے، اور پانچواں نیک نیتی، ونے اور ونمرتا اور رو رو کر کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چھٹی چیز، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عام طریقے سے ہٹ کر بھی مدد فرماتے ہیں، جسے کرامات کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، تاہم معجزات اور کرامات دونوں صرف اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انبیاء اور اولیاء جب چاہیں معجزات اور کرامات دکھا سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔